کلام مقدس میں سے ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا نامہ باب اور اس کی پورا ورد جو ہے وہ ورس جو ہے وہ 51 سے 56 تک ہے، لیکن میں صرف 53 جو ورس ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلیم کی طرف تھا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے اس ورد میں سے دو باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ مسیح خداوند کا جو رخ ہے وہ یروشلم کی طرف تھا، یروشلیم کی طرف تھا، اور یسوع مسیح اپنے مشن کو پورا کرنے پر اس کا فوکس تھا کہ وہ گناہگاروں کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر جائے، دفن ہو اور پھر جی اٹھے۔ ہم اس پر غور کریں گے۔ دوسری بات پر ہم غور کریں گے کہ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو کیوں جھڑکا جب وہ چاہ رہے تھے کہ آسمان سے آگ نازل ہو۔ اس پر ہم غور کریں گے۔ تو آئے ہم ان دو باتوں کو ترتیب کے ساتھ سیکھیں۔ پہلی بات کہ مسیح خداوند کا جو رخ ہے وہ یروشلیم کی طرف تھا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مشن کو جس کے لیے وہ اس زمین پر آئے تھے کہ گناہگاروں کو نجات دیں، اور جو کلام مقدس میں سے جبرائیل فرشتے نے مقدس یوسف کو بتایا، مقدسہ مریم کو بتایا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یہ مسیح خداوند کا مشن تھا کہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور ان کو نجات دے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مسیح خداوند اس مشن کو جس کے لیے وہ آیا تھا پورا کرے۔ اور مسیح خداوند کا جو رخ ہے، جو فوکس ہے، وہ یروشلیم کی طرف تھا، یعنی اس قربانی کی طرف جو وہ دینے والا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسیح خداوند کا جو رخ ہے وہ اس طرف تھا، تو کئی بار آپ دیکھیں کہ ابلیس نے مسیح خداوند کے اس فوکس کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ جب مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو بتایا، مقدس پطرس رسول کو بتایا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلیم میں جائے، وہاں فقیہوں فریسیوں کے حوالہ کیا جائے اور پھر وہ قتل کیا جائے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو مقدس پطرس رسول نے اس جذباتی محبت میں کہا کہ اے خداوند ایسا نہ ہو۔ تو مسیح خداوند نے کہا اے شیطان مجھ سے دور ہو، کیونکہ یہ شیطان مسیح خداوند کو اس رخ سے چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں بھی اس ورد میں بھی جب آگے چل کر ہم دیکھیں گے تو شیطان کوشش کر رہا ہے کہ مسیح خداوند جو جس مشن کے لیے آیا ہے اس کو پورا نہ کرے۔ اور پھر پکڑوانے کے وقت مقدس پطرس رسول نے تلوار چلا کر اس نوکر کا کان اڑا دیا۔ تو یہاں بھی شیطان کی کوشش ہے کہ مسیح خداوند جنگ کرے اور وہ قربانی نہ دے۔ اور پھر صلیب پر بھی جب لوگ جو ہے وہ مسیح خداوند کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا تاکہ ہم ایمان لائیں، تو یہاں بھی شیطان یہ کوشش کر رہا ہے کہ مسیح خداوند جس مقصد کے لیے اس زمین پر آئے ہیں وہ پورا نہ ہو۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند کا رخ جو ہے وہ یروشلیم کی طرف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مسیح خداوند کا پورا فوکس ہے اس پر جو جس کے لیے وہ اس زمین پر آئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح خداوند نے ابلیس کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا اور اس مشن کو جو ہے وہ فلفل کیا، پورا کیا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے میں جب مسیح خداوند کا رخ جو ہے وہ یروشلیم کی طرف تھا، تو مسیح خداوند نے شاگردوں کو بھیجا سامریا کے گاؤں میں، تو وہاں لوگوں نے ان کو ٹکنے نہ دیا، لوگوں نے رد کر دیا۔ مسیح خداوند چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ
بادشاہت کی منادی جو ہے وہ سنیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، لیکن انہوں نے رد کر دیا۔ تو شاگردوں کا جو ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسیح خداوند کو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان سے آگ مانگیں تاکہ وہ ان کو بھسم کر دے جنہوں نے تجھے رد کر دیا ہے۔ تو مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو جھڑکا، اور اسے جھڑکنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ میں بھی شاید شاگرد نہیں جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کے نمائندے ہیں، وہ خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ یسوع مسیح نے انہیں چنا ہے تاکہ وہ لوگوں سے پیار کریں، اور وہ میں بھی اپنی اس پوزیشن کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے ان کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے دوسروں کو مارنے کی۔ اور پھر دوسری بات کہ وہ یسوع مسیح کے مشن کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں یا بھول گئے ہیں کہ مسیح خداوند نے بتایا ہے کہ میرا مشن یہ ہے کہ میں گناہ گاروں کو کیا کروں؟ نجات دوں۔ ہلاک کرنا میرا مشن نہیں ہے، لوگوں کو مار ڈالنا میرا مشن نہیں ہے۔ ایلیا نبی نے دعا کی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 50 کا ایک دستہ، پھر 50 کا ایک دستہ بھسم کر دیا۔ تو اس طرح شاگرد چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کو اجازت دے تاکہ آسمان سے آگ نازل ہو اور ان کو ختم کر دے، اس پورے گاؤں کو ختم کر دے۔ تو مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو جھڑکا کہ تم یہ سمجھتے نہیں ہو کہ تم کس کی نمائندگی کر رہے ہو؟ تم میرے نمائندے ہو، میرے شاگرد ہو، میری پیروی کر رہے ہو۔ تو تمہارا دل کیسا ہے، تمہاری سوچ کیسی ہے؟ میرے مشن کو سمجھو کہ میں دنیا کو ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو خدا کے کلام میں آج ہم 2 اسباق اس سے سیکھتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں ایک چیلنج ہے کہ کوئی مذہبی رہنما ہو یا عام مسیحی ہو، اس کے لیے یہ چیلنج ہے کہ بحیثیت مسیحی کیا ہم نے اپنا جو رخ ہے وہ یسوع کے مشن کی طرف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنے پر ہمارا فوکس ہے یا نہیں ہے؟ یہ المیہ ہے کہ کبھی کبھی ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہم خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے شاگرد بھی کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا رخ جو ہے وہ جیزس مشن نہیں ہے۔ ہمارا رخ جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کا فوکس اپنی منزل پر ہوتا ہے تو اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو ہیں وہ اسے روک نہیں سکتی ہیں، کیونکہ فوکس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے اور دیگر اس کی جو باڈی ہے وہ ایکٹیو ہو کر اس فوکس پر اس کا دھیان ہوتا ہے، اور پھر وہ رکاوٹوں کو عبور کر کے وہ اپنے فوکس کی طرف پہنچنے کی کوشش بندہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ سبق ہے آج میرے اور آپ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، کہ وہ اپنا رخ جو ہے اس کو چیک کریں کہ وہ کدھر ہے۔ کیا دنیا یا دنیا کی چیزیں یا اس طرف ہے، یا مسیح خداوند کا جو مشن ہے اس کی طرف رخ ہے؟ اس کی طرف رخ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کریں، نہ کہ اپنی جو ول ہے یا اپنی جو ان کی ڈیزائر ہے اس پر وہ کام کریں۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے میرے اور آپ کے لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خداوند کے مشن کو جانیں۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیا اس پر عمل کریں گے؟ تو جاننا یہ ہے کہ مسیح خداوند اس دنیا میں گناہ گاروں کو برباد کرنے نہیں آئے ہیں، گناہ گاروں کو مار ڈالنے نہیں آئے ہیں، بلکہ اسی لیے آئے ہیں کہ گناہ گار نجات پائیں، وہ یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کریں،
یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، جن کے لیے وہ صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ گناہگار دنیا بچ جائے، کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں اور ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اور وہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، تاکہ ہم اسے قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تو یہ مشن ہے یسوع مسیح کے آنے کا، اس کو ہم پہلے جانیں اور پھر جاننے کے بعد ہم اپنا رخ جو ہے وہ یسوع مسیح کے اس مشن کی طرف کریں کہ یسوع مسیح لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ بچانے کے لیے آئے ہیں، گناہگاروں سے محبت کر کے ان کو ریسٹور کریں، ان کو بحال کریں۔ یہ فریضہ ہے میرا اور آپ کا کہ ہم گناہگاروں کو پکڑ کر ہم خداوند کے پاس لائیں، تاکہ چونکہ گناہگار آدمی ڈرتا ہے خدا سے، تو جب خدا نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے گناہگاروں کی ہاتھ پکڑ کر انہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس لائیں، تاکہ وہ لوگ بھی ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور پھر دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کیوں شاگردوں کو جھڑکا، کیونکہ شاگرد یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ خدا کے بندہ موسیٰ کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں جس میں شریعت میں لکھا تھا کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن مسیح خداوند کی یہ شریعت نہیں ہے۔ مسیح خداوند اس لیے ان کو جھڑک رہے ہیں کہ تم کیسی روح کے ہو کہ تم میرے پیروکار ہو، میری پیروی کر رہے ہو، تم میرے نمائندے ہو، اور تمہاری سوچ کیسی ہے؟ تم ابھی بھی سوچ رکھتے ہو کہ خدا آسمان سے جو ہے وہ آگ نازل کر دے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہماری یہ سوچ ہے تو ذرا اپنے آپ کو پہچانیں، بحثیت مذہبی رہنما یا عام، کہ اگر ہم خدا سے وہ میزائل ڈپلائی کرنے کے لیے دعا کریں کہ خدا ادھر میزائل مار دے، اس کو جلا دے، اس شہر کو ختم کر دے اس کو، تو یہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کا شیوا نہیں ہے، کسی اور کا ہو الگ میٹر ہے، لیکن یسوع مسیح اسی لیے شاگردوں کو جھڑکا کہ تم پہچانو اپنے آپ کو، تم میرے نمائندے ہو، اور میں ایسا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھ سے پہلے ایسا ہوا، ایلیا نبی نے ایسا کیا کہ اس نے 50 کے 2 دستوں کو بھسم کروا دیا آگ مانگ کر اوپر سے، لیکن میں ایسا کرنے نہیں آیا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی پہچاننا ہے کہ ہم نمائندے کس کے ہیں، ہم یسوع مسیح کے نمائندے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے لیے آگ نہیں مانگنی ہے کہ وہ برن کر جائیں، وہ جل جائیں، ختم ہو جائیں، بلکہ ہم نے دعا کرنی ہے کہ خداوند ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اور یہ مشن جو ہے یسوع مسیح کا، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کبھی بھی نہ بھولیں کہ ہم دنیا کی تباہی کے لیے یسوع مسیح کے نمائندے نہیں ہیں، ہم دنیا کو بچانے کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آج دنیا کے اندر ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ان کے پاس اگر بٹن ہے تو ایک بٹن دبائیں تو پورے شہر اور ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ طاقت ہے برباد کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس ایک طاقت ہے بائبل مقدس، لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اور اگر آپ خدا کے نمائندے ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، تو ہمارا کام دنیا کو برباد کرنا نہیں ہے، لوگوں کو مار ڈالنا نہیں ہے، ایسی دعائیں نہیں مانگنی ہے کہ آسمان سے آگ نازل ہو اور شہر بسم ہو جائے، قومیں بسم ہو جائیں لوگ، ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے پیروکاروں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، اسی لیے یسوع مسیح نے جھڑکا ان کو کہ تم میرے پیروکار ہو، میرے نمائندے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ بعض اوقات ہم مسیحی ہوتے ہوئے، مذہبی رہنما ہوتے ہوئے جذبات سے کام لیتے ہیں۔ ان شاگردوں نے جذبات سے کام لیا کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یسوع مسیح کو، تو جذبات میں آ گئے ہیں۔ ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے، ہمیں جذبات میں آ کر ہمیں خدا اپنے آپ کی جو پہچان ہے اس کو نہیں کھو دینا ہے۔ ہم میں دنیا میں فرق ہے،
ہماری پہچان یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں بربادی کے لیے اپنا پیروکار نہیں بنایا ہے، دنیا کو بربادی سے بچانے کے لیے اپنا پیروکار بنایا ہے۔ اور یسوع مسیح کے مشن کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ گناہ گاروں سے محبت کرتا تاکہ گناہ گار بچ جائیں۔ تو ہمیں بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گناہ گار جو ہیں وہ بچ جائیں۔ سو میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، پہلی بات کہ ہم بھی اپنا فوکس درست کریں، کیونکہ اگر ہمارا رخ جو ہے وہ یسوع مسیح کا مشن نہیں ہوگا، ہمارے دیگر کام، دیگر چیزیں ہوں گی، تو ہم پھر یسوع مسیح کی پیروی اس کی مرضی کے مطابق نہیں کر سکیں گے، پھر ہماری اور یسوع کی جو سمت ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنا رخ جو ہے وہ یسوع مسیح کی مشن کی طرف رکھنا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں اپنے جذبات سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں جو گناہ گار ہیں ان سے بھی محبت کرنی ہے اور ان کو ریسٹور کرنا ہے، ان کو برباد نہیں کرنا۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔